رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ فرزند پیغمبر لخت جگر فاطمۃ الزہرا حضرت حسن ابن علی المجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد اس مجلس اعزاء میں مجھے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے انہیں 2 یا 3 حصوں میں پیش کروں گا۔ پہلا حصہ صرف ایک گزارش اس میں جس سے متعلق میں نے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، حفاظت دین کا انتظام پروردگار نے کیسے کیا تھا اور دین کی بقا کا اہتمام کیا کیا گیا، اور کون ہے وہ کہ جس کے ذریعے دین بچا ہے اور محفوظ ہوا ہے اور محفوظ رہے گا۔ دوسرے حصے میں براہ راست اپنے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں جو ارشادات پیغمبر ہیں ان پر مختصر سی روشنی ڈالتے ہوئے خود امام کی سیرت اور ان کے ہدایات میں سے بعض باتوں کو پیش کرنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے جو لفظی اعتبار سے قرآن کریم کا سب سے مختصر سورہ ہے، لیکن اپنی تفسیر اور اپنی تعویل اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے پورے اسلام کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پیغمبر خدا نے حکم پروردگار سے 40 سال کے سکوت کے بعد جب تبلیغ دین شروع کی اور دین پھیلنے لگا تو کفار مکہ نے پیغمبر کو روکنے کی کوشش کی تاکہ لوگ دین پیغمبر، دین الہی، دین پروردگار کو جو پیغمبر پیش کر رہے تھے اسے قبول نہ کریں اور شرک اور بت پرستی کا سلسلہ جاری رہے۔ روکنے کے لیے انہوں نے پیغمبر کو اذیتیں پہنچائیں۔ کفار نے جو تدبیریں کی ہیں وہ مرحلے وار تدبیریں ہیں، تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں۔ راہ میں کوڑا بچھانا،
راستہ چلتے ہوئے کوڑا پھینک دینا، راستے میں کانٹے بچھانا، جسمانی اذیت پہنچانا، بچوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا، پتھروں کی بارش کرنا، عبادت میں مشغول ہیں پیغمبر تو ان پہ لا کے گندگی ڈال دینا، یعنی انہیں ستانے اور تکلیف پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی دشمن کر سکتا تھا وہ کرتا رہا، مگر دشمن یہ رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا اور پیغمبر کا کام آگے بڑھتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ جب دشمن نے دیکھا کہ انہیں ستا کے، انہیں جسمانی اذیت پہنچا کے، انہیں ٹارچر کر کے ان کو روکا نہیں جا سکتا، یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ ہارتے نہیں ہیں، تو اس نے دوسری تدبیر شروع کی۔ پہلے صرف ستا رہا تھا، پتھر مار کے ستا رہا تھا، کوڑا ڈال کے اذیت پہنچا رہا تھا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، اور جو مسلمان ہو رہے تھے انہیں جسمانی اذیتیں پہنچا کے۔ وہ پوری تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں، جناب عمار کے ساتھ کیا برتا ہوا، جناب بلال کے ساتھ کیا برتا ہوا۔ لیکن جب وہ اس طرح سے تھک گیا تو اس نے تھوڑا اپنا انداز بدلا، اور انداز بدل کے اس نے پیغمبر کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ اب نفسیاتی جنگ شروع کر دی، اور اس نفسیاتی جنگ میں الزام لگانا شروع کیے کہ ان کی بات نہ سنو، یہ ساحر ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں اور معاذ اللہ اسے اللہ کا کلام بتا کے تمہارے سامنے دہراتے ہیں، ان کی بات نہ سنو، معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، ان کی بات نہ سنو، یہ شاعر ہیں۔ اب الزام تراشیاں شروع کی، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی ساحر اور جادوگر کہا، لیکن اسلام تب بھی پھیلتا رہا، لوگ پھر بھی مسلمان ہوتے رہے۔ اب اس نے آخری تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اب ستانے اور اذیت پہنچانے کے بجائے ایک طرح سے ہار مان کے آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک دو اور وہ تبلیغ اسلام کی روک دیں، اسلام کا پیغام پہنچانا روک دیں، وہ انہیں جو چاہیے ہم انہیں دینے پہ تیار ہیں۔ یہ اس کی آخری تدبیر تھی۔ پہلی تدبیر تھی ستانا اور جسمانی اذیت پہنچانا، دشمن کی دوسری تدبیر تھی کہ ان کو الزام لگائے جائیں، بہتان لگائے جائیں، بدنام کیا جائے، کردار کشی کی جائے، بے اعتبار بنایا جائے۔ دشمن ہمیشہ یہی راہ اپناتا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے قتل و غارت کے ذریعے خون بہا کے، گلے کاٹ کے، بمباریاں کر کے، حملے کر کے، امام باڑوں کو، مسجدوں کو اڑا کے، جب ان راہوں سے تھک جاتا ہے تو پھر الزام تراشیوں کی بحث کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی سازشیں ہو رہی ہیں، مراجع تقلید، فقہا، بزرگ علماء، بزرگ شخصیات دین، ان کے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ اسی لیے جاری ہے کہ دشمن نے اسی کافر سے طریقہ سیکھا ہے جو پیغمبر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن کل کا کافر بھی وہ ساری تدبیریں کر کے شکست کھا چکا ہے۔ دشمن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو موجد تھے، جب اپنی ایجاد کی ہوئی تدبیروں سے وہ کامیاب نہیں ہوئے تو تم نقل کر کے کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ محافظ کل بھی تھا، محافظ آج بھی ہے۔ وہ محافظ کون ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ سنایا ہے۔ تیسری اور آخری کوشش کی لالچ دینے کی، خریدنے کی، پیسہ چاہیے لے لیں، حکومت چاہیے لے لیں، جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہم کرا دیں گے، جو کچھ چاہیے انہیں ہم دینے پہ تیار ہیں۔ پیغمبر کو جملہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سب پا کے بھی کار خدا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دشمن یہ جان لے کہ ہوں گے کچھ ایسے لوگ ضرور جو اس کے ہاتھوں بک جائیں، مگر جو سیرت پیغمبر و علی کے جاننے والے ہیں اور جو راہ حسین پہ جاننے والے ہیں، وہ گردن کٹانا جانتے ہیں، گردن جھکانا نہیں جانتے ہیں، وہ بکنا نہیں جانتے ہیں۔ کل بیعت کا ہاتھ پھیلا کے دشمن ناکام رہا تھا، آج بھی ناکام ہے اور ناکام رہے گا انشاءاللہ۔ تو 3 مرحلے دشمن نے اپنائے۔ پہلی کوشش ستا کے، دوسری کوشش الزام لگا کے، اور تیسری کوشش آخر میں لالچ دے کے۔
جب ان ساری تدبیروں میں دشمن ناکام ہو گیا اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو دشمن نے اب اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے ذہن و دماغ کو سہارا دینے کے لیے ایک نعرہ بلند کیا۔ نعرہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کا دین چل گیا ہے، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام پھیلا ہے، کنیزیں بھی مسلمان ہوئیں، غلام بھی مسلمان ہوئے، مختلف قبیلوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، مکے کے بہت سے شرفا بھی مسلمان ہوئے، بہت سے کمزور لوگ بھی مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے ان کا دین اسلام پھیل گیا ہے، مگر ان کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں چلنے والا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو اتنی تاریخ جو وقت لے لیا سنانے میں، اسی لیے لیا ہے کہ اس جملے سے دشمن کے، یہ جملہ دشمن کا ایک گواہی ہے کہ ان کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں اس مناسبت سے پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گود میں لے کے فرماتے تھے، کبھی ممبر پہ آغوش میں بٹھا کے فرماتے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے فرماتے تھے، کبھی کہتے تھے ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا، اسے پہچان لو، کبھی فرماتے تھے ہاذان ابنایا، یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، انہیں پہچان لو، یہ میری اولاد ہیں، ان سے میری نسل چلنے والی ہے۔ تو نسل پیغمبر چلی حسن و حسین سے، اور اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے، نعمت کی کثرتوں سے، کوثر سے، کثرت اولاد سے نوازا ہے۔ سورہ یہی تو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، لہذا آپ اپنے مالک کی عبادت بھی کریں اور قربانی دیں۔ اور اس کے بعد سورہ دوسرا جملہ اللہ کہتا ان شانئک ھو الابتر، آپ نہیں، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ سورہ کس پس منظر میں نازل ہوا ہے وہی آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا، اور آپ متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب دشمن تبلیغ دین سے ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو اس نے اب یہ کہا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ ان کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں چلنے والا نہیں ہے؟ دشمن اس کی دلیل کیا دے رہا تھا؟ دشمن دلیل یہ دے رہا تھا ان کا دین اس لیے نہیں چلنے والا ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا گواہی اور دشمن کی گواہی ہے۔ دشمن دین کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا دین نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کب کہہ رہا تھا؟ تبلیغ اسلام کے پہلے دن؟ یہ کب کہہ رہا تھا؟ جب کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا؟ یہ تب نہیں کہہ رہا تھا، یہ تب کہہ رہا تھا جب اسلام پھیلا تھا، لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کو روک نہیں پایا تھا دشمن، مسلمانوں کی ایک تعداد تھی جو اسے تنگ ستا رہی تھی، ان کی تعداد دیکھ کے گھبرا رہے تھے، اس موقع پہ کہا۔ تو یہ جو سارے مسلمان موجود تھے مکے میں، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کا رشتہ پیغمبر سے کیا تھا؟ ان کا پیغمبر سے رشتہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کے کیا کہلائیں گے؟ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ ہیں اصحاب پیغمبر۔ سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر موجود ہیں، مگر دین کے مٹانے کی کوشش کرنے والا دشمن کہہ رہا ہے ان کا دین نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے کہ دین پیغمبر اصحاب نبی سے چلنے والا نہیں ہے، دین پیغمبر اصحاب پیغمبر سے چلنے والا نہیں ہے۔ دین پیغمبر چلے گا تو اولاد پیغمبر سے چلے گا۔ اس دین کو کبھی حسن کی سلو بچائے گی اور اس دین کو کبھی حسین کا جہاد بچائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ہمیشہ ان کو پہچانوایا، ان کو پہچانوایا جن کے ذریعے دین چلنے والا ہے، اور اس میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے فرزند دونوں امام، جن کے لیے پیغمبر نے خود فرمایا ہاذان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ سکوت اختیار کریں اور بیٹھیں، ان کے شرف کو بتاتے رہے۔ میں اس میں سے میں نے عرض کیا تھا صرف ایک حدیث اپنے جوانوں کے لیے
تاکہ تھوڑی تھوڑی سی شناخت اور معرفت بھی ہمارے دلوں میں اور ان کے فضیلتوں کے تذکرے سے نور بھی دلوں میں پیدا ہوتا رہے. اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے امام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد زندگی کی رہنمائی کے لیے پیغمبر نے جو تعارف کرایا ہے اس میں سے ایک تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بہت سے لوگ یہی نہیں جانتے تھے کہ جنت میں جو بھی ہوگا جوان ہوگا, وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا. لہذا انہوں نے سوچا جیسے دنیا میں الگ الگ ایج کے لوگ ہیں ویسے وہاں بھی الگ الگ گروپ ہوں گے, تو پیغمبر نے ان کو جوانوں کے سردار بتایا ہے, لہذا اب ہم 2-4 اور سردار بنا ڈالیں. ادھیڑوں کے سردار یہ اور بوڑھوں کے سردار وہ, یہ سب کر لیا انہوں نے. خیر اس وقت وہ سب آپ مجالس میں سنتے رہیں, واقف ہیں. میں اس میں صرف ایک گزارش یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو, حضور نے یہ جملہ کب کہا؟ عظمت حسنین. ہمارے دوسرے امام کی تاریخ پیدائش 15 رمضان سن 3 ہجری اور تیسرے امام کی ولادت 3 شعبان سر 4 ہجری اور حضور کی وفات 28 صفر سن 11 ہجری. تو 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں دوسرا مہینہ مکمل ہوتے ہوتے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. شعبان اور رمضان کا مطلب یہ کہ 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے. 3 میں وہ 4 میں وہ. 11 ہجری کے شروع میں پیغمبر کی وفات. تو وفات پیغمبر کے وقت دونوں شہزادوں کی عمریں کتنی؟ زیادہ 7 سال 6 سال, کچھ مہینے جوڑ لیجئے, 7 سال 6 سال یہ ہیں عمریں. پیغمبر نے اپنی وفات سے پہلے یہ جملہ کہا ہے. ظاہر ان کا ارشاد ہے تو زندگی میں فرمایا ہے, اور ان کی پیدائش کے بعد. تو اب وہ سن 4 ہجری میں جب دوسرے امام بھی پیدا ہو گئے, ظاہر اس کی بات ہے جب دونوں سامنے دنیا کے سامنے سال 2 سال کے ہو چکے. 5 ہجری 6 ہجری کی کم سے کم ہوگی کہ 4-5 ہجری میں 5-6 ہجری میں پیغمبر نے فرمایا ہو, اور زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو 10 ہجری میں یا 11 ہجری کے شروع میں فرما دیا ہو. تو زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہو سکتی ہے شہزادوں کی؟ 6 سال یا 7 سال. 6 سال یا 7 سال کی عمر میں فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں سے جناب آدم کو باہر آنا پڑا تھا. کس وجہ سے؟ وہ کیا تھا جو نہ کرتے تو اچھا تھا, جسے مذہبی زبان میں علمی زبان میں کہتے ترک اولا. گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں کیا تھا, کوئی نافرمانی اللہ کی. اللہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا, درخت کے پاس. یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس سے کھانا نہیں. اب اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا تو کوئی اس سے لا کے بھی دے توڑ کے اور وعدے وعید بھی کرے تب بھی نہ کھایا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو ترک اولا یہ ہے کہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا, مگر کوئی گناہ نہیں تھا. تو جنت کس پاکیزہ جگہ کا نام ہے؟ جنت اس پاکیزہ جگہ کا نام ہے جو گناہ کی بات نہیں, گناہ کا بوجھ تو اٹھاتی نہیں. جنت اس پاکیزہ جگہ کا نام ہے جو ترک اولا کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتی. اب سوچئے وہ حسنین کتنے عظیم کردار کے مالک ہوں گے اور عصمت کی کس منزل پہ ہوں گے جو بچپن میں کم سنی میں اس جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے جائیں جو ترک اولا کے بوجھ کے وہ اٹھانے پہ تیار نہیں ہے. اور یہیں پہ ایک فقرہ کہہ کے میں تیزی سے آگے بڑھوں تاکہ خود براہ راست اپنے دوسرے امام اور اپنے مولا اور آقا اور ہم سب کے ہادی اور رہبر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کہہ سکوں. دیکھیے ایک بات بہت پرانے زمانے سے محاورہ ہے, اس میں مشہور ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہوتی, اور ایک محاورہ اور مشہور ہے کہ ایک شہر میں 2 قاضی نہیں ہوتے. اور قرآن مجید بھی اس حقیقت کو
تسلیم کرتا ہے، آیت ہے پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو پروردگار ہوتے تو یہ زمین و آسمان سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے، برباد ہو گئے ہوتے، تباہ ہو گئے ہوتے۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی، ایک شہر میں دو قاضی نہیں ہوتے، ایک کائنات میں دو خدا نہیں ہوتے، مگر یہ کون ہیں؟ ان کی سیرت اور ان کے اتحاد کا اندازہ لگائیے۔ میرے رسول ایک نیام میں دو تلواریں نہیں، ایک شہر میں دو قاضی نہیں، ایک کائنات میں دو خدا نہیں، یہاں ایک جنت کے دو سردار۔ کا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس بلجھن میں نہ جانا کہ انہوں نے سلو کیوں کی، انہوں نے جنگ کیوں کی۔ ان کے فیصلوں میں ظاہری طور پر فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً ان کے فیصلے کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اور تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم تمہیں دنیا ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ عید کے دن پیغمبر نے ایک شہزادے کو داہنے کاندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں پہ بٹھایا، ایک زلف ان کے حوالے کر دی، ایک زلف ان کے حوالے کر دی، اور منہ سے ایسی آوازیں نکال رہے ہیں جیسے اونٹ آوازیں نکالتا ہے، یعنی سواری بنا دی۔ پیغمبر آپ نے لگام کے دو حصے کر کے ایک ان کے ہاتھ میں دے دیا، ایک ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کہے داہنے چلیے، یہ کہے بائیں چلیے، تو کیا کریں گے؟ کہ مجھے ان پر اعتماد ہے، اس لیے اعتماد ہے کہ یہ وہ ہیں جو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ نہ اللہ کے دو ارادے ہیں، نہ ان کے دو ارادے ہو سکتے ہیں، نہ اس کی مشیتیں دو ہو سکتی ہیں، نہ ان کی خواہشیں دو ہو سکتی ہیں۔ ان میں اتحاد ہے، ان میں یگانیت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اور بس اس کے بعد براہ راست گفتگو کا تیسرا حصہ، یہ فرزند ہیں اس کے کہ جس نے ساری زندگی اعلان کیا سلونی قبل ان تفقدونی، اور جو بستر شہادت پہ بھی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ جنادہ ابن ابی امیہ یا ابن امیہ راوی ہیں کہ جب امام کو آخری بار زہر دیا گیا ہے، بار بار زہر دیا گیا ہے اور شدید ترین تکلیف میں آپ مبتلا تھے، یہ ملاقات کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ امام نے کہا تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ ان کا مولا آپ انشاءاللہ جب صحت مند ہو جائیں گے، جب اس تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ سے پوچھیں گے، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ امام نے بار بار کہا پوچھ لو پوچھ لو۔ یہ سمجھ گئے کہ مولا کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آئندہ اس کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے، اب آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو امام کی ایک نصیحت ہے جس میں کافی جملے ہیں، ان سب کو پیش کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس کے لیے زیادہ وقت بھی چاہیے۔ اس میں سے میں دو جملے شاید آپ کی خدمت میں نقل کر سکوں جو ہماری زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فقرہ یہ ہے جو حقیقتاً ہمارے لیے طرز حیات کو طے کرتا ہے اور سلیقہ زندگی بتاتا ہے۔ کئی جملے اس میں ہیں۔ نصیحت شروع یہاں سے ہوتی ہے، نصیحت شروع سے یہاں سے ہوتی ہے کہ اپنے سفر کی تیاری کرو اور اپنے لیے سامان فراہم کرو، اس لیے کہ تمہارا سفر جاری ہے، تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو اور موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں دو جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ فرمایا کہ اگر اذا اردت عزا بلا عشیرہ وہیبۃ بلا سلطان، دیکھیے ایک چیز ہے، اللہ نے ہم کو فطرت جو دی ہے، اس فطرت میں، اس نیچر میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی فطرت کے تحت وہ چیزیں ہم کو درکار ہیں۔ ہم سب کے لاشعور میں وہ چیز ہے، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، جو ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے ہم ذلت پسند نہیں کرتے، ہم کو عزت اچھی لگتی ہے۔ آدمی ذلیل اور رسوا ہونا پسند نہیں کرتا ہے، آدمی عزت و وقار کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور پھر عزت کے پانے کے لیے، وقار کے حاصل کرنے کے لیے
اس کی سمجھ میں جو راہ آتی ہے اس راہ پہ آدمی چل پڑتا ہے۔ کسی کو لگتا ہے کہ اگر اس دنیا میں آدمی مالدار ہو تو اس کی عزت کی جاتی ہے، لہذا وہ مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر پاور میں آ جاؤ، اقتدار میں آ جاؤ، حکومت میں آ جاؤ تو عزت ملتی ہے، تو اقتدار اور حکومت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کسی کو لگتا ہے کہ لوگ تب عزت کرتے ہیں جب خوب خدمت خلق کی جائے، تو وہ اس راستے پہ جاتا ہے، اور حقیقتاً اچھا راستہ ہے یہ۔ تو جس کو جہاں لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے عزت ملے گی، جان بوجھ کے کوئی آدمی ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہتا جس کے بارے میں اسے یہ لگے کہ اس کام کے کرنے سے میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ نہیں چاہتا۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی، میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں رکھی کہیں اور ہیں اور آدمی ڈھونڈتا کہیں اور ہے، اور جب ڈھونڈتا پھرتا ہے جہاں ہم نے رکھا ہی نہیں ہے تو اسے کبھی ملتی نہیں، اور جہاں ہم نے رکھا وہاں وہ ڈھونڈنے ہی نہیں جاتا کہ اسے مل جائے۔ حدیث قدسی ہے، اس میں ایک حدیث قدسی کے یہ فقرے ہیں جو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ آدمی دنیا میں ساری تدبیریں کرتا ہے کہ ایسے آرام کی زندگی بسر کرے جس میں راحت ہی راحت ہو، آرام ہی آرام ہو، چین ہی چین ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو۔ حدیث قدسی کا فقرہ یہ ہے کہ آدمی خالص راحت اور آرام اس دنیا میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ ہم نے خالص راحت اور آرام اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے خالص راحت آخرت میں جنت میں رکھی ہے۔ آدمی خالص آرام اور راحت اس دنیا میں ڈھونڈتا ہے، لہذا اسے نہیں ملتی۔ اسی میں جملہ بھی ہے کہ آدمی عزت کی تلاش میں غرور کرنے لگتا ہے، لوگ ہمارا احترام کریں، عزت کریں، اکڑنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا لوگ عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں غرور میں، حالانکہ ہم نے عزت غرور میں رکھی نہیں ہے، ہم نے عزت تو تواضع میں رکھی ہے، انکساری میں رکھی ہے، لوگوں سے جھک کے ملنے میں رکھی ہے۔ جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے۔ تو ہم آپ سب بہرحال فطرت ہے ہماری کہ ہم عزت چاہتے ہیں، ذلت ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمارے دوسرے امام نے، ہمارے مولا نے اس کا کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا اذا اردت عزا بلا عشیرہ و ہیبتا بلا سلطان، اگر تمہیں عزت درکار ہے، اور جو عام طور پر جن چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور ہے، ان میں سے ایک ہے انسان کے پیچھے اس کے خاندان کی سپورٹ، قبیلہ، سب خاندان، بڑی فیملی، دوست احباب، ان کی سپورٹ سے عزت ملتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا میں اکیلا ہے، ایک اکیلا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو اکیلے آدمی، نہ خاندان، نہ بھائی بہن، نہ کوئی دنیا میں نہیں ہمارا، ہمیں کون پوچھتا ہے؟ اور جو خاندان والے ہوتے ہیں، جن کے خاندان پہچانے جاتے ہیں، ان کو خاندان کے سہارے عزت ملتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے اور بغیر کنبے اور خاندان کی سپورٹ کے چاہیے، اور تمہیں اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے سامنے تمہارے مرعوب ہوں، تمہارے وجود میں ایک ایسی کیفیت ہو، اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ مراجع کی خدمت میں، فقہا اور مجتہدین کی خدمت میں کتنے واقعات ہیں کہ جب اس مغربی دنیا کے صحافی جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم جا کے بیٹھے تو ایک طرح کا رعب ہمارے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ خود آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مراجع تقلید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ اور دوسرے بزرگ مراجع کی خدمت میں جاتے ہیں، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ایک عجب سا خوف سا محسوس ہوتا ہے، بات کرنے جاتے ہیں دماغ بھول جاتا ہے۔ یہ ایک رعب ہے، جو نہ وہاں کوئی خوف ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی گالی ہے، نہ کوئی گولی ہے، کچھ نہیں ہے، مگر ایک رعب ہے۔ یہ رعب اللہ دیتا ہے۔ وہ رعب اللہ کی طرف سے کہاں سے آتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں بھی بعض بزرگ ایسے پاتے ہیں کہ شریر سے شریر آدمی جب اس بزرگ کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے تو مؤدب و مہذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پاور سے نہیں آتا، یہ زبان چلانے سے نہیں آتا، یہ طاقت کے استعمال سے نہیں آتا، پھر کہے سے آتا ہے؟ سوسائٹی میں عزت یا ذاتی طور پر آدمی کی میں جو ایک روب ہے کہ دوسرا اس مرعوب ہو جائے اس شخصیت سے، یہ کاہے سے پیدا ہوگی؟ امام نے اس کا نسخہ بتایا، کہیں اور ڈھونڈنے نہ جاؤ۔ اگر تمہیں عزت چاہیے اور تمہیں اپنے وجود کے لیے ایک ہیبت چاہیے کہ تمہارے سامنے کوئی آئے تو جسارتیں نہ کر سکے، تمہاری توہین نہ کر سکے، تمہارے ساتھ بدسلوکی نہ کر سکے، تو یہ جو فطری اور نفسیاتی روب پیدا ہوگا کاہے سے پیدا ہوگا؟ فخرج
من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ. اگر تمہیں اس معاشرے میں عزت چاہیے، ہر ایک سے احترام چاہیے، تو اس کے راستے غرور نہیں ہے، اس کا راستہ پیسہ کمانا نہیں ہے، اس کا راستہ پاور کا استعمال نہیں ہے، اس کا راستہ اقتدار پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، اس کا راستہ زبان تیز چلانا نہیں ہے، اس کا راستہ لوگوں کو ستانا نہیں ہے، اس کا راستہ لوگوں کو زبردستی اپنے سامنے اپنی ذہانتوں اور چالوں سے جھکانا نہیں ہے. اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور امام کے لفظوں میں کہہ رہے ہیں فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ. اگر تم عزت دائمی چاہتے ہو، عزت فطری چاہتے ہو، عزت حقیقی چاہتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کے اللہ کی اطاعت کی عزت کے میدان میں آ جاؤ. نافرمانی کرتے رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، اللہ کی بات کا انکار کرتے رہو گے، احکام خدا کی خلاف ورزی کرتے رہو گے، عزت ڈھونڈنے جاؤ گے نہیں ملے گی. نہ زور خطابت سے ملنے والی ہے، نہ زور فکر سے ملنے والی ہے، نہ زور قلم سے ملنے والی ہے، نہ پیسے کے زور سے ملنے والی ہے، نہ سیاسی چالوں کے زور سے ملنے والی ہے. یہ عزت اگر چاہیے تو یہ عزت صرف ملنے والی ہے تو کاہے سے ذلت، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کے دائرے سے نکلو اور اللہ کی اطاعت کے عزت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. میرے بچے بھی میری اس بات کو محسوس کر سکیں. میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک سیرت کا نمونہ پڑھنے کو ملا اپنے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام. نہیں ہے کہ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ہم چاہے اپنے کو کتنا عزت والا سمجھ لیں جھوٹ بول کے، ہم چاہے اپنے کو کتنا ہی سمجھیں کہ اس سے بڑی عزت بڑھ جائے گی سیاسی چالیں کھیل کے، ہم چاہے اپنے پیسے کو لوگوں پر اقتدار جمانے کے لیے کتنا ہی یوز کر لیں، سمجھے اس سے عزت حاصل ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے نافرمانی اللہ کی ہے تو یہ سب ذلت ہے، یہ سب رسوائی ہے. عزت صرف اور صرف اس کی اطاعت میں ہے. 10ویں امام کا دور ہے، مجھے اس خلیفہ کا نام یاد نہیں رہ گیا، عباسی بادشاہوں میں سے کوئی، سبھی ظالم تھے، معتصم ہو چاہے مستنصر ہو چاہے متوکل ہو، جو بھی دور تھا اس زمانے میں، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ اس کو جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پیدا ہو گئی، درد، پھوڑے کی شکل میں، زخم کی شکل میں یا اس کے بغیر. بادشاہ تھا، اس کا علاج شروع ہوا. جو اس مملکت میں تھے اس وقت کی اسلامی مملکت میں، وہاں کے جو پہلے تو درباری جو طبیب اور ڈاکٹر تھے ان کا علاج ہوا. جب وہ ناکام ہوئے تو اعلان عام کیا گیا، پوری مملکت سے طبیب اور ڈاکٹر جمع کیے گئے، انہوں نے بھی علاج کیا، ناکام ہوئے. پھر کوشش کر کے پوری دنیا سے، روایت کہتی ہے کہ ہند سے بھی طبیب بلایا گیا، یونان کے طبیب بھی آیا، معالج آیا، ڈاکٹر آیا، مگر اس سے بھی اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی. جب وہ سب علاج سے تھک ہار گئے تو اس شہزادہ یا بادشاہ جو تھا خلیفہ، اس کی ماں نے کہا کہ بس اب ایک جگہ بچی ہے. کون سی جگہ؟ کہ فرزند علی، علی ابن محمد کو بلاؤ. میں نے 3 اماموں کا نام لیا ہے، 10ویں امام، 10ویں امام کا دور ہے، کہ ان کو بلاؤ بس، اب ان کے علاوہ کوئی علاج کا راستہ نہیں. اچھا، یہ خاندان وہ ہے کہ جہاں اگر کوئی دست سوال پھیلا دے اور مدد مانگ لے تو پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دوست ہے کہ دشمن ہے. تشریف لائے، وہ جو تڑپ رہا تھا درد سے، اس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد امام کے لبوں نے کچھ حرکت کی، ہونٹ ہلے تو ایسا لگا کہ امام نے کچھ پڑھا ہے. اور بس جیسے ہی امام نے کچھ پڑھا، جو بھی لبوں نے حرکت کی، اس کے بعد فوراً اس کی تکلیف ختم ہو گئی اور اس کو سکون مل گیا. اس نے کہا فرزند رسول مجھے بھی بتا دیجئے آپ نے کیا پڑھا ہے. اس نے سوچا کوئی آیت پڑھی ہوگی، اسماء الہی میں سے کوئی نام لیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، میں نے کوئی اسماء الہی میں سے نام بھی نہیں لیا. کہا پھر میرے جو شفا ملی کیسے ملی؟ آپ کے لب ہلے تھے، لبوں نے حرکت کی تھی، آخر کیا کہا آپ نے؟ سنیں جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا کہ دوسرا امام کیا کہہ رہا ہے، دوسرے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر عزت چاہیے اور ہیبت چاہیے اور بغیر اقتدار کے چاہیے اور بغیر خاندانی سپورٹ کے چاہیے، دنیاوی سہاروں کے بغیر دائمی چاہیے،
ایک فقرہ میں یہی پڑھ رہا تھا، یاد آ گیا، بہت اچھا سا جملہ ہے، آپ کے خدمت میں دہرا دوں، کسی عالم دین کا فقرہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ آدمی سہارے ڈھونڈتا ہے، کبھی نام کے لیے، کبھی اقتدار کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کہ ان سہاروں سے جو تم نام حاصل کرو گے، جو اقتدار حاصل کرو گے، جو شہرت حاصل کرو گے، یہ سہارے ہٹیں گے، تمہاری شہرت چلی جائے گی، تمہارا نام چلا جائے گا، تمہارا اقتدار چلا جائے گا، تمہاری عزت، تمہاری ناموری سب چلی جائے گی۔ تو ان ناپائیدار سہاروں سے کیوں عزت حاصل کرو کہ جب وہ ہٹیں، مثال کے طور پر چھت آپ کھڑی کریں، یہ آپ نے مضبوط ستون بنائے ہیں، یہ ستون رہیں گے، چھت رہے گی، لیکن اس کے بجائے آپ باہر جب ٹیمپریری انتظام کرتے ہیں تو جو وہاں پہ جو لا کے آپ لگاتے ہیں لوہے کی سلاخیں یا ہمارے علاقے مثلا بانس، تو اب یہ کیا ہے، شامیانے لگانے میں یہ ہٹے گا، وہ گر جائے گا۔ کہا یہ سہارے کیوں حاصل کرو کہ جب تک یہ رہیں گے تب تک تمہارے پاس یہ رہے گا جس سے تم چاہا، اور یہ ہٹا تو چلا گیا، اس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے جس کا سہارا کبھی ہٹنے والا نہیں۔ میں نے ایک جملہ کسی جگہ کہا تھا کہ بہت سے کام ہم لوگ کرتے ہیں اور ناموری کی پریشانی ہو جاتی، پوسٹر میں نام لگ جائے اور پلیٹ پہ نام لکھ دیا جائے اور مسجد کے آگے لکھ دیا جائے اور مجلس کے اشتہار میں لکھ دیا جائے اور تبرک میں اعلان کر دیا جائے ناموری کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، اگر نام ہی چاہیے، اگر نام ہی چاہیے تو اس نام کے لیے میں اپنی کمزور کوششیں کیوں کروں؟ میں اسی مقتدر کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ اٹھا کے کیوں نہ کہوں پروردگارہ بڑی چھوٹی سوچ ہے میری، مجھے نام چاہیے، یہ نام تو دلا دے۔ تو کیا وہ نہیں دلا دے گا؟ تو اس نے کہا آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے، کون سا نام لیا، کس پروردگار کے کون سے نام کو دہرایا ہے، کون سی دعا پڑھی ہے؟ تو امام کا جواب سنیں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی نام، کسی اللہ کا کوئی نام نہیں لیا۔ کہ پھر آپ کے ہونٹ ہلے تھے، آپ نے کہا کیا تھا؟ توجہ دیں، جملہ ذہنوں میں رہ جائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ کہا میں نے نہ کوئی نام لیا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ تیرے لیے کوئی دعا کی، میں نے صرف اپنے پروردگار سے یہ کہا کہ پروردگارہ، اے میرے مالک، تو نے اسے اپنی معصیت اور نافرمانی اور گناہوں کی سزا تو چکھا دی۔ آدھے جملے پہ توجہ دیں گے تو آدھا جملہ کہوں گا۔ یہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، جس کا دشمن ہے میرا اور مجھ سے مدد مانگنے پہ مجبور ہوا ہے، ہار گیا، تھک گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا، تکلیف میں ہے، شدید تکلیف میں ہے، جسمانی تکلیف میں بھی ہے، اور اسے شکست کھانا پڑی ہے، یہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، دنیا بھر سے مدد مانگ کے ناکام ہو گیا۔ کہا پروردگارہ، اسے تو نے اپنی معصیت اور نافرمانی اور گناہوں کی ذلت کا مزہ تو چکھا دیا ہے، اور اب اپنے اطاعت گزار بندے کی اطاعت کا شرف کا تھوڑا سے نمونہ بھی پیش کر دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس دوسرا جملہ صرف سنانے کا وقت باقی رہ گیا، تشریح کے کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا، اور وہ بیلنس زندگی بسر کرنے کے لیے نصیحت ہے، میرے جوان خاص کر کے سنیں۔ ہم عموماً دنیا ہمارے سامنے، آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کے وسائل، دنیا کی ضرورتیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، آخرت تک نہیں پہنچتے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسلسل مجلسیں سن کے، موعظہ سن کے، اور اس کے بعد وعظ سن کے، نصیحتیں سن کے، کچھ قرآن میں پڑھ کے، کچھ روایتوں میں، کچھ کتابوں میں پڑھ کے، کبھی کبھی ہم ایک دم دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور بس نماز ہے، روزہ ہے، اور اللہ اللہ ہے، اور تلاوت ہے، اور دعا ہے، دو چار ایسے کریکٹر پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ زیادہ تر تو ہم وہی ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں لگے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ دو چار ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، نہ دنیا کو چھوڑنا ہے نہ آخرت کو اجاڑنا ہے۔ مولا کی خدمت میں مولا نے یہ جو وصیتیں کی ہیں، نصیحت کی ہے، جس کا سلسلے میں آپ کو سنا رہا تھا، اسی میں مولا نے فرمایا کہ اے عمل لدنیاک کانک تعیش ابدا و اعمل لآخرتک کانک تموت غدا۔ اپنی دنیا کا ہر کام اس طرح سے کرو جیسے تمہیں موت آنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ خالی اتنا نہ سنیے گا، ہمارے درمیان وہ مسلمان بھی ہیں جو آدھی قرآن کی آیت کو پڑھ کے اور اسی پہ گھومنے لگتے ہیں۔
ولا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہہ رہا نماز کے پاس نہ آنا، نماز کے پاس نہ آنا، وانتم سکارا پڑھتے ہی نہیں کہ نشے کی حالت میں۔ تو آدھی حدیث میں سن لیے گا کہ مولانا نے امام کا قول سنایا ہے، اے عمل لدنیا کانک تعیش ہو ابدا، اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو، اتنے مضبوط کام، ہر کام پلاننگ کر کے مضبوط، ایسا کہ جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن اپنی آخرت کے لیے ایسی تیاری رکھو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ دنیا کے کام ایسے کرو کہ جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری ایسے کرو کہ جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس جملے کو سناتے ہوئے کہ ہمارے دوسرے امام ہی کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، جس کی تاریخ پوری گواہ ہے، جو آپ ابھی کربلا کے واقعات میں مسلسل سنتے رہے۔ فرزند امام حسن خود کم سن ہیں، اور کس طرح موت کے لیے اعلان کیا کہ موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں۔ آپ کے گھر کا بچہ بھی موت سے نہیں ڈرتا اور ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ تو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں آبادی سے ویرانے میں جانا اچھا لگتا ہے؟ شہروں کا رہنے والا کسی اجڑے ہوئے دیار میں کھنڈروں میں جا کے رہے گا، جنگلوں میں جا کے رہے گا؟ کیا تمہیں آبادی سے ویرانے میں جانے اچھا لگتا ہے؟ کہا نہیں مولا، ہم کو آبادی سے ویرانے میں جانا کبھی اچھا نہیں لگتا۔ کہا پھر تمہیں جو موت سے ڈر لگتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی آخرت آباد کر رکھی ہے، ہماری آخرت آباد ہے، لہذا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، اور تم نے اپنی دنیا آباد کی ہے، تم نے اپنی آخرت آباد نہیں کی ہے۔ اپنی آخرت آباد کر لو گے تو تمہارے دل سے بھی موت کا ڈر نکل جائے گا۔ ان کی آخرت آباد تھی، انہیں فکر دنیا نہیں تھی، انہوں نے دنیا میں بھی بھرپور زندگی بسر کی ہے، مگر جب دنیا آخرت سے ٹکرائی تو انہوں نے دنیا کو ٹھوکریں مار دی، اور انہوں نے دنیا اپنے لیے نہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ آج جس امام کے غم میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کی مظلومیت کی اپنی تاریخ ہے، جو انہیں جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں، ان جسمانی اذیتوں سے زیادہ وہ نفسیاتی اور ذہنی تکلیفیں تھیں جو امام کی پہنچائی گئیں۔ سوچئے جو ساتھ ہوں وہی مسلح کھینچ لے، ان کے لیے تلوار کا زخم، نیزوں کا زخم کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن جو ساتھ ہوں وہ اس طرح سے تکلیف پہنچائیں، آپ اندازہ لگائیے ہم اس کرب کو محسوس نہیں کر سکتے کہ جو ظاہراً ساتھی ہے وہ آ کے سلام کرتا ہے، اور کن لفظوں میں جن کا دہرانا بھی بڑا مشکل ہے، جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے دین کو عزت دی، جنہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، جن کی جان بچائی، جن کی عزت بچائی، جن کی آبرو بچائی، جن کا دین بچایا، انہی میں سے آ کے کوئی کہے کہ معاذ اللہ سلام کرے، اور ان لفظوں سے سلام کرے کہ معاذ اللہ اے مومنین کو ذلیل کر دینے والے، اور امام اسے برداشت کریں۔ یہ جسمانی اذیت سے زیادہ اذیتناک یہ روحانی تکلیف تھی اور یہ معنوی تکلیف تھی۔ اسی درد و کرب کی زندگی گزارتے ہوئے بار بار زہر کا جام پیا، اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جب زہر نے اپنا کام کر دیا۔ بھائی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا، جسم کے بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھا، جسم نیلا ہوتا جا رہا ہے، جسم ہرا ہوتا جا رہا ہے، جسم کی رنگت سبز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہا بھیا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ چھوٹے بھائی کا ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا بھیا تمہیں پتہ ہے نانا رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جنت کی اعلیٰ منزلوں میں 2 عمارتیں تھیں، دونوں بڑی خوبصورت، دونوں زبرجد سے بنی ہوئی، مگر ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک کا رنگ سبز تھا، دونوں ایک طرح کے مگر رنگ الگ الگ تھے۔ رسول اللہ نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ آپ کے دونوں نواسوں کے گھر ہیں۔ کہا یہ ایک ہی طرح کے ہیں، مگر ان میں ایک کا رنگ سرخ کیوں ہے، ایک کا رنگ سبز کیوں ہے؟ جبریل نے کہا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے بتاؤں
میں کیسے بتاؤں آپ کو ان کے رنگ الگ الگ کیوں ہے؟ کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا جبریل۔ جبریل نے کہا یہ صبر رنگ کا جو قبہ اور جو گھر بنا ہوا ہے یہ آپ کے بڑے نواسے بڑے بیٹے کا ہے کہ جسے زہر سے شہید کیا جائے گا، اور زہر کا اثر اس طرح سے پھیلے گا کہ پورا بدن سبز ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کے چھوٹے نواسے حسین کا گھر ہے کہ جس کے سر کے خون سے اس کا چہرہ اور اس کے بدن کے لہو سے اس کا پورا جسم سرخ ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین پوچھ رہے ہیں بھیا یہ زہر کس نے دیا ہے؟ یہ ظلم آپ پر کس نے کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہو جائے تو ظالم کو نیست نابود کر دوں۔ کہا نہیں بھیا، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات آتے چلے جا رہے ہیں، بھائی کا ہاتھ بھائی میں ہاتھوں میں لے لیا، کنبہ جمع ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا تشت لایا جائے، جو تشت لایا گیا رات کی تاریکی میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں بہن کی نگاہ پڑی تو تشت میں خون کے درمیان جگر کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں۔ عجیب و غریب بے کسی کا عالم ہے، بھائی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حسین تڑپے، میرے بھیا تمہارا یہ کیا عالم ہے؟ کہا میرے بھائی حسین لا یوم یوم کا یا عبداللہ، تم اس کو دیکھ کے بے چین ہو رہے ہو، مگر اب ابو عبداللہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ تو کسی پہ پڑنے والی نہیں۔ یہاں تو بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اور وہاں کربلا کے میدان میں شاید حسن مجتبی اشارہ کر رہے تھے میرے بھیا میرے ان کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کے بے چین ہو رہے ہو، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب میرا لخت جگر قاسم کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور تمہیں وہ ٹکڑے سمیٹنا پڑیں گے۔ اجرکم اللہ۔ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، جاتے جاتے وصیت کی غسل دینا، کفن پہنانا، تابوت میں رکھنا، اور مجھے میرا نانا رسول اللہ کی قبر کے پاس لے جا کے سلا دینا۔ مگر دیکھو میرے بھیا حسین، اگر ذرا سی رکاوٹ کھڑی ہو تو کوئی لڑائی نہیں لڑنا ہے، خون نہیں بنانا ہے، مجھے لے جا کے اماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جوان بھائیوں نے بڑے بھائی کے جنازے کو کاندھا دیا۔ چند قدم کے فاصلے پر روضہ رسول کا دروازہ ہے، مگر اسی درمیان کیا کیا ظلم گزر گئے۔ بنو امیہ کے ظالم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جوان عباس کا ہاتھ دستے شمشیر پہ گیا، مگر پس پہ بھیا کا ہاتھ پڑا۔ میرے بھیا صبر کرو، محلن محلن یا اخی، میرے بھیا صبر کرو صبر کرو، خون نہیں بہانا ہے۔ تابوت مڑا مگر ظلم اپنا کام کر چکا ہے، تیر تابوت میں بھی پیوست ہو گئے، تیر جنازے میں بھی اتر گئے۔ کندھا دے کے جوان بھائی کی لاش کو لے کے آئے، جنت البقیع میں لا کے قبر کے کنارے رکھا۔ ایک امتحان اور حسین کو دینا پڑا، اور یہ کربلا کے امتحان کی تیاریاں ہیں۔ تیر تابوت سے بھی نکالے، تیر بھائی کے جنازے سے بھی نکالے۔ میں کہوں گا میرے مولا مشکل مرحلہ ہے، بھائی کے جسم سے تیر نکالنا آسان نہیں، مگر یہاں سہارا دینے والے موجود ہیں۔ کربلا میں کیا ہوگا جب جوان لال کے کلیجے سے برچھی نکالنا پڑے گی، کوئی بازو پکڑنے والا نہیں۔ جب 6 مہینے کے کمسن بھیا کے گلے سے تیر کھینچو گے، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ مظلوم بھائی کو قبر میں لٹایا، مرثیہ پڑھا، بھیا تمہارے مرنے کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ مگر حسین وہ وقت بھی آئے گا جب کمر پکڑ کے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یاد کرے گا، عباس تیری موت نے کمر توڑ دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ على لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم تقبل منا
انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسن مجتبیٰ، ماتم مسموم مدینہ۔